السلام علیکم. السلام علیکم. دو ورڈز ہے، ایک تو ہے نجم اور دوسرا ہے بروج. بروج یس یتھ سورس من آمت، حقیقت میں اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں تو آن دا فیس آف اٹ ایزی میننگ ہمیں لگتا ہے کنسٹلیشنز. جو اسکائی میں کنسٹلیشنز ہم کو دکھتے ہیں ان کو جنرلی ہم بروج بولیں گے. لیکن بروج کا ایک اور میننگ ہے، وہ ہے ٹاور. جیسے برج خلیفہ، بروج ایکچولی از اے پلورل. جو برج کا پلورل ہے بروج. جو ٹیکسٹ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس سورہ میں، اور اس سورہ کا نام بھی ہے البروج، پلورل ہے یہ ورڈ. برج ٹاور کو بھی بولتے ہیں اور کنسٹلیشنز کو بھی برج بولتے ہیں. جو سٹار ہے تارک، اس کو ہم بہت سارے عربی میں بہت سارے نام ہیں اس کے. نجم بھی ہے، کوكب وہ بھی ہے، کنسٹلیشنز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. لیکن بیکاز اٹس اے ویری رچ لینگویج، سو یو کین یوز ملٹیپل ورڈس فار اٹ. رائٹ. If you go one step further, one step back for the meaning of this word, for the meaning of the word of Burj, because meaning constellation بھی ہے اور meaning tower بھی ہے، تو اس دونوں چیزوں کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اگر ون اسٹیپ پیچھے جائیں گے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے عربک لیگزیکن میں، تو بروج اور برج از سم تھنگ دیٹ کین بی سین فرام اے ڈسٹینس. اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے، بیکاز ٹاور بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں، اور اسٹارز اور کنسٹلیشنز اور واٹ ایور جو بھی چیز اسکائی میں ہے یہ بھی ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں. سو یو کین یوز دس ورڈ سم تھنگ دیٹ کین بی سین فرام اے ڈسٹینس. اس کے علاوہ یہ جو سورہ ہے اس میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، والسماء ذات البروج. قسم آسمان کی جس میں بروج ہے، کنسٹلیشنز ہے، یا دور سے دیکھنے والی جو چیز ہے. اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، اس قرآن جو ہے ایک پارٹ قرآن کا دوسرے پارٹ آف دا قرآن کی خود تفسیر ہے. اگر ہمیں کسی چیز کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، سو موسٹ آف دا ٹائم وٹ وی ڈو از وی گو اینڈ لک ان دی ادر ٹیکسٹس in other surahs of Quran to try to understand the meaning of the word. بروج جو ورڈ ہے کیا یہ قرآن میں کہیں اور آیا ہے؟ ملٹیپل ٹائمز آیا ہے. ایک جو آیت آئی ہے which is actually related to the پردہ کے حکم میں یوزولی وہ آیت یوز ہوتی ہے، وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اس میں ورڈ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. دو بار ورڈ آیا ہے، ڈفرینٹ ورڈس آئے ہیں، لیکن دونوں کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، دونوں کا بروج ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ 33 احزاب 33 میں ہے کہ جو اظہار تجمل ہے، مطلب بیوٹیفیکیشن کا جو اظہار ہے اس میں ہے کہ جو جہالت کے ٹائم پہ بیوٹیفیکیشن کی مینیفیسٹیشن ہوتی تھی وہ مت کرو. یعنی کہ یہاں پہ بروج ورڈ قرآن میں دوسری جگہ جو یوز ہوا ہے وہاں پہ اٹ از یوزڈ فار بیوٹیفیکیشن پرپز. سو دس مینز دیٹ سی بیکاز ورڈز ہیو ڈفرنٹ میننگس اینڈ وی کین یوز ون ورڈ ان ڈفرنٹ کانٹیکسٹس. And in the same way, we can use this buruj in multiple ways. Like in here, the word buruj is used for beautification purpose, to hide the beauty, which was prominent during the days of ignorance. اور اگر ہم ان دونوں میننگس کو والسماء ذات البروج، اس ورڈ پہ جو یہاں پہ بروج یوز ہوا یہاں پہ یہ بھی میننگ آئے گا ایک کہ جو بیوٹیفیکیشن اسکائی کی ہے. والسماء ذات البروج، قسم اس والسماء، قسم اس آسمان کی جس میں کیا ہے بیوٹیفیکیشن. بیوٹیفیکیشن از obviously in the form of stars. So stars provide the beautification to the sky. Another meaning will be
because we can see it from far away. Another thing, another aspect of looking at this is یہ جو سورہ ہے اس میں سٹارٹ ہوتا ہے قسم سے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، دوسری آیت ہے وشاہد ومشہود، تو اس کے بعد پیسیج آگے چلتی ہے. تو اگر ہم ان تین قسموں کو دیکھیں نا، ہمیں ایک ربط، اف یو ٹیک اے لٹرل میننگ، ایک کنیکشن دکھتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لٹرلی اوپر سے دیکھیں، والسماء ذات البروج، سب سے پہلے کنسٹلیشنز یا سٹارز جو آسمان میں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. والیوم الموعود، موعود از ڈرائیو فرام دا ورڈ وعید، یا دور سے دیکھنا اگین. سو یوم الموعود، سوری وعید پرومس کرنا کوئی چیز سے، وعدہ کرنا. یوم الموعود از دا پرومس ڈے، رائٹ. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور وہ دن، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا. تو ایکچولی اٹس obviously we know this is talking about day of judgment، آخرت. تو پہلی آیت میں بروج، آسمان میں جو سٹارز جو اس کو بیوٹیفیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کی قسم ہے. دوسری آیت میں یوم القیامہ کا، اور تیسری آیت میں قسم ہے وشاہد و مشہود، وٹنس اینڈ دا وٹنسڈ. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تین، یہ لگ رہا ہے کہ تین الگ الگ چیزوں کی قسم ہے، مطلب ان کا آپس میں لگ نہیں رہا کہ کوئی ان میں کنیکشن ہے. بٹ if we actually see from a different perspective, from an ideal perspective I would say، پہلی چیز میں قسم ہے اس چیز کی جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بفور دا ایڈونٹ اینڈ انوینشن آف الیکٹریسٹی، لوگ یہ کرتے تھے کہ دے وڈ گو اینڈ آفٹر دا سن سیٹ دے وڈ آبزرو دا اسکائی، اینڈ اپنے اس کائنات پہ وہ تدبر، تفکر، اینڈ دے وڈ تھنک اباؤٹ دا بیوٹیفل اسکائی اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ہیونلی باڈیز اینڈ آل. ابھی تو ہمارے پاس یہ ٹائم ہے بھی نہیں، بیکاز اب فلیٹس میں رہتے ہیں اور کیب میں آنا، کیب میں جانا. سو وی ہارڈلی گیٹ ٹائم ٹو آبزرو دا اسکائی، اسپیشلی آفٹر دا ایڈوینٹ آف الیکٹریسٹی، بیکاز نائٹ میں بھی وہ اب اس کی جو پہلے نائٹ ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی. اب رات میں بھی روشنی وغیرہ کا کانسیپٹ آ گیا. تو لوکنگ اینڈ آبزرونگ دا اسکائی اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ ڈیمینشڈ. بٹ ڈیورنگ دا ارلیئر ٹائمس، even during the Greek times, during the time of Aristotle, Plato, Socrates, or before the other people, the great people, Parmenides, Xenophanes and others. So these people would always observe the sky and heavenly bodies, especially in the evening. And اب پہلی آیت آ گئی دیکھنے میں، because you're observing the sky and you're observing it from a naked eye, right? جو ہمارے پاس سینس ہے، سینس آف ویژن، اس سے آپ آبزرو کر رہے ہو ان چیزوں کو. دوسری آیت میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. حقیقت میں یہ قیامت ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں پہ اس کا ڈیپ میننگ ہمارا یہ بھی نکل سکتا ہے، اور بہت سارے جو کامنٹیٹرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ جس انسان کے پاس بصیرت ہوگی دل کی، وہ اس دنیا میں بھی ایسے رہتے ہیں جیسے قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ دور ہے، جیسے وہ کنسٹلیشن دور ہے اسکائی میں، جس طریقے سے تم ان کنسٹلیشنز کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اس قیامت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. obviously the hidden eye, which is your spiritual eye, I would say the hidden eye in your heart، جو آپ کی spiritual eye ہے، آپ اس آنکھ سے اس قیامت کو دیکھ رہے ہو. آپ کی ایمان کی لیول وہ ہونی چاہیے ٹیکنیکلی، that you actually see that قیامت happening right now in front of your eyes, just like you're seeing the stars. اور پھر تیسری چیز کی قسم ہے وشاہد و مشہود. وہ شاہد، شہادت دیتے نا، شہادت دینا کسی چیز کی، جیسے ہم بولتے ہیں، یا جیسے قرآن میں بھی ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہے عالم، جاننے والا، الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا، اور شاہد، شہادہ. غیب مین سم تھنگ دیٹ از انسین، جس کو ہم نہیں دیکھتے. اوبیسلی اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں، اٹ کی ناٹ بی غیب فار ہیم. دس از ان دا کانٹیکسٹ آف اے ہیومن بینگ. ایک ہیومن بینگ کے لیے جو چیز غیب ہے، عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا ہے، انسین. اور انسین کا اپوزٹ آئے گا سین، غائب
عالم الغیب والشہادہ, the knower of غیب, the knower of unseen, اور اس کا opposite ہے seen, الشہادہ. Whatever we observe the universe around us, the setting of the sun, the rising of the sun, the stars, the constellations, the rainfall, whatever things we observe around us, یہ شہادت دیتے ہیں ان چیزوں کی, یہ شہادت دیتے ہیں there is a creator behind it. یہ سب شہادتیں ہیں. So all of these things, پہلے if we see it literally ہم چیزوں کو پڑھ رہے ہیں پہلے کنسٹلیشنز کے بارے میں, یوم قیامت کے بارے میں, پھر شہادت کے بارے میں, تو اس ٹائم پہ ہمیں رابط نہیں دکھا. بٹ اف یو گو اہیڈ اینڈ گو اے بٹ ڈیپر, تو تینوں آیتیں جن تینوں چیزوں کی قسم, چار چیزوں کی قسم ہے, یہ چاروں چیزیں کنیکٹڈ ہیں with something that you see, whether you see it from your naked eye, your physical eye, or you see it from your spiritual eye. So both of these eyes, both of these seeings are actually, ان سب کی قسم ہے. الشاہد because آپ دیکھتے ہو, شہادت دیتے ہو, وہ مشہود بھی witnessed. اب شاہد و مشہود کی الگ سی ایکسپلینیشن ہے, so it can take more time, but I'm just giving a brief overview about the قسم. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن شریف میں کسی چیز کی قسم کے ساتھ کوئی چیز, anything related to the قسم, کیا اس قسم میں کوئی ایسی ایسنس ہے جس کے لیے وہ چیز کو, جس چیز کے لیے اس ایسنس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے, یا اس کا پیسیج کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے. تو یہ ایک کویشچن رہا ہے دوز thinkers and those who have pondered over the Quran over the period of time. They have considered it کہ اس چیز میں حقیقت میں کوئی شے ہے, ایسنس ہے, یا اس کی قسم ایسے ہی ہے just because it is in connection with the passage that is ahead. جیسے میں ایگزامپل دوں گا, والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہاں پہ قسم ان چیزوں کے کھائی گئی ہے, یوز گرین ہند, گھوڑوں کے جب گھوڑے بھاگتے ہیں تو وہاں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے, اس کی قسم کھائی گئی ہے. تو اس میں کیا ایسنس ہے؟ سو یہ ایگزامپل لے کے بہت سارے کامنٹیٹرز یہ بولتے ہیں کہ جو بھی جس چیز بھی قسم کھائی گئی ہے اس کا جو پیسیج آنے والا ہے اس کے بعد, اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس وجہ سے اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے. اگر آپ والتین والزیتون یہ سورہ دیکھو, والتین والزیتون, والتین از the fig, the fruit, والتین والزیتون, زیتون بھی ہے, olive. وطور سینین, وطور سینین is actually talking the mountain of Sinai, جس پہ حضرت موسیٰ وغیرہ نے اللہ سے بات وغیرہ کی تھی, اور اس کے بعد پریچ کرنے گئے تھے ریلیجن. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, this شہر, یہ امن کا شہر, ریفرنگ ٹو مکہ. اور اس کے بعد پیسے آگے ہیں انسان کی کریشن کی, اور اسفل سافلین, اٹ گوز اہیڈ. تو یہاں پہ دو فروٹس ہیں, لیکن اس کے آگے جو پیسیج آ رہی ہے نا, اس کا فروٹس کے ساتھ تو حقیقت میں کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں. اور چار چیزوں کی قسم ہے, دو ٹریز فروٹ جو بیئر کرتے ہیں, والتین ہے, والزیتون ہے, وطور ہے, والسینین. وطور والسینین تو mountains, اور it's referring to the city, Sinai Peninsula, and it's referring to the balad, hazal balad, or it can refer also to the mountain, because mountain پہ ہی حضور پاک صلی پریچ کرنے جاتے, میڈیٹیشن کرنے جاتے تھے in his initial stages, اور حضرت موسیٰ بھی طور سینا پہ جاتے تھے. So it can refer to the mountains, but what is the reference, and what is the logic of using of taking the qasam of watteen and wazaytun, which are the fruits? So if you go ahead and read the passage further, it tells us actually, it leads us کہ watteen اور wazaytun, it's actually referring to the places جہاں پہ ان کی سب سے زیادہ کراپ ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ, اور ان شہروں کو انہی فروٹس کے نام سے جانا جاتا تھا. اٹس لائک جیسے ہم سوپور کو ایپل ٹاؤن بولتے ہیں, پامپور کو سیفرن ٹاؤن بولتے ہیں, اینڈ دیز پلیسز آر نون بائی ایپل اینڈ سیفرن. تو اگر میں ایسا کہوں کہ قسم ہے مجھے سیب کی اور قسم ہے مجھے زعفران کی, ہمارے لوگ جو شہید ہوئے, ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہوگا. تو حقیقت میں یہ بول رہا ہوں, اگر میں ایسے شعر لکھوں خود
تو حقیقت میں سیب اور زعفران کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت میں تعریف کر رہا ہوں سوپور کی اور پامپور کی, کہ انہوں نے سب سے زیادہ شہداء دیے ہوں گے, اور پھر میں آگے پیسے چلا رہا ہوں آگے. سو یہاں پر بھی بیکاز تین اینڈ زیتون, دس از ون آف دا انٹرپریٹیشنز وی کین ہیو. تین اینڈ زیتون از ریفرنگ ٹو دا سٹیز, ان شہروں میں دمسکس, سیریا اور جروشلم, جہاں پہ سب سے زیادہ نکلتے تھے یہ دو. اور یہاں اٹ مینس کہ یہاں پہ 4 شہروں کی قسم ہے, سیرین ایریا, جروشلم, زیتون, اور پھر آ گیا وطور سینین, سینائی اینڈ مکہ. سو 4 cities. اور اٹ کین آلسو ریفر ٹو دا فگ لیف, جو حضرت آدم علیہ السلام کو جب کیا بولتے ہیں اس جو نہ کھایا تھا انہوں نے جنت میں. سو وین ایور any passage اور any surah of a Quran جہاں پہ قسم ہے, سو موسٹ آف دا ٹائم we have seen that it's referring to the passage جو آنے والا ہے, جو پیسیج آنے والی ہے اس کے بعد, اس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے. اسی طرح سے جو والسماء ذات البروج ہے, بیکاز ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بروج کا اگر ہم ڈیپر میننگ دیکھیں, اٹس سم تھنگ دیٹ وی سی فرام جو اس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں, دور سے آبزرو کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس کے بعد قیامت کو ہم اپنی اسپریچول آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اسی قرآن کی لاسٹ والی آیت ہے فی لوح محفوظ, فی لوح محفوظ. اٹس ریفرنگ ٹو دا قرآن which is in a preserved tablet. So there is a rabt in this, there is a rabt throughout this surah. اب دوسری چیز, the reason why you actually mentioned najm there, what I understood was you were actually talking about ilm nujum, which is referring to the ilm of stars. Or buruj is different word than najm. So is there any such ilm? Because I had also mentioned that astrology's backbone was broken. So I think this is what I understood from your comment, what is the difference between the two. Otherwise it was easy for me to say that najm means star and buruj means the constellations, or buruj means the patterns that we see in the sky. It would have, but I understood from your comment that you are actually talking about the ilm nujum. So ilm nujum and astrology. But before that, I want to tell you about this guy who was from the European Renaissance, Leibniz. Leibniz jo tha, Leibniz was a genius guy, but we do not hear more about him. The reason being because uska contemporary jo tha na uske time pe wo tha Newton. اب نیوٹن واز ناٹ دا بیسٹ آف ہز ٹائم, نیوٹن واز دا گریٹسٹ آف آل ٹائم. سو دس اوور شیڈوڈ لائبنز ٹو سم ایکسٹینٹ. اگر آپ کیلکولس بھی دیکھو, ہو ڈسکورڈ اور انوینٹڈ کیلکولس, دیر از no, it's not definite whether it was given by Newton or was given by Leibniz. There is still that tussle going on کہ ہم actual credit کس کو دیں. So اس کی لیول بہت ہائی تھی Leibniz کی. So he was not an ordinary guy, but just because اس کا contemporary Newton تھا, so and Newton was also from England. So اس وجہ سے we do not read much about Leibniz. But long time back I had read a book by this guy Leibniz. So Leibniz was a giant of his time. So Leibniz بولتا ہے, وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے. میں in a nutshell I'll tell you what he's actually trying to say, and I'll try to make you understand all what's going on here. جتنا مجھے سمجھ آیا ہے, maybe I'm right, maybe I'm wrong, but what I have understood so far. Let's say we have a billiards table. ہمارے پاس ایک billiards table ہے, اور اس billiards table میں فی الحال سمجھانے کے لیے, یہ وہ نہیں بتا رہا, اس نے ایک example دی ہے which is very difficult to make you understand straight away jumping into the example, but before that I'm just trying to make you understand the basis of it. We have a billiards table, اور اس billiards table پہ میں نے دو, ایک تو وائٹ کلر کی بال ہے جس کو میں ہٹ کروں گا اپنے اسٹک سے, اور ایک گرین کلر کی یا ریڈ کلر کی بال ہے جو میرے جو ٹیبل کے سینٹر پہ ہے. سو ناؤ وین آئی ہیو ٹو ہٹ دس گرین کلر بال through my white color ball, because I'll hit the white color ball first, and when I hit it, then after this when I hit this white ball with a stick, then the ball will hit the green ball, and it will get
یہ اپنی ڈائریکشن میں جائے گی. اگر میں ایک آرڈینری سے بندے کو بتاؤں کہ بفور آئی گو ہیڈ اینڈ ہٹ, اور میں ناٹ آرڈینری, لیٹس سے آئی ٹیل اینی اے سائنٹسٹ اور میتھمیشین کہ اگر میں اس بال کو ابھی ہٹ کرتا ہوں, سو آپ ایٹ ٹی از اکول ٹو 0, کین یو ٹیل می ایٹ ٹی از اکول ٹو این یہ بال کہاں پہ ہوگی. واٹ دس گائی سیز, ہم آرڈینری بھی رف کیلکولیشن لگا سکتے ہیں لائک اگر میں ایسے ہٹ کروں گا تو اس ٹائم پہ بال کہاں پہ ہوگی, ایونچولی کہاں پہ ہوگی, ایون وی کین میک دیٹ کیلکولیشنز رف ایسٹیمیٹ. بٹ اف یو ٹیل دس ٹو این ایکسپرٹ, واٹ ہیل سے کہ آپ مجھے فرکشن بتاؤ ٹیبل کی, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس اینگل پہ ہٹ کر رہے ہو, آپ مجھے یہ بتاؤ کتنے فورس سے ہٹ کر رہے ہو, آپ مجھے ٹارک بتاؤ. جو سارے ویریبلز ہیں, جو سارے ویریبلز اس ٹیبل کے آ سکتے ہیں, if you get to know that mathematician or a scientist is saying that if we get to know about all the variables, he can exactly predict that after t is equal to n where this ball will be, which is quite likely. We do not dispute that. Now اب آپ پورے billiards table کو رکھو exactly, جس میں آپ کی 20 یا 25 بال, whatever the number of balls are there, and if I go ahead and hit one white ball, اور exactly وہی pattern یہ scientist یا mathematician یوز کرتا ہے کہ if I'm able to, if I have all the variables that آپ کس ڈائریکشن پہ بال کو ہٹ کر رہے ہو, کس فورس سے ہٹ کر رہے ہو, what is the friction, what is the angle, and all the other variables what he can think of, and he goes onto the board and makes the calculations, small calculations, he can exactly predict at t is equal to t or t is equal to t dash where exactly all the balls will be. Now he says that if he is given a divine calculator, he will be able to make an exact prediction of where the ball will be. Just because he does not have a divine calculator, he can still make that prediction, but there will be a small variation than the actual end result. The reason being, jo actual number calculation is 6.2834, جو راؤنڈ آف کرنا پڑے گا, اس کی وجہ سے اس کا ایگزیکٹ رزلٹ نہیں نکلے گا. Maybe it's a bit of a difficult example to understand, but yes, if you're asking about such a tough question, so the examples will be like this for this. But I'm just trying to make you understand, the way I have understood it, in the most simplest of forms. So if I'm able to make those calculations, we can easily make those calculations. یہ لائبنز بندہ بولتا ہے, اگر میرے پاس ایک ڈیوائن کیلکولیٹر دے دیا تم نے, I'll exactly make the predictions کہ کون سی بال کہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایک بلیئرڈز ٹیبل کے بارے میں. Now same goes on with this universe. اگر یہ question, if you would have asked me this maybe 2 years ago, my opinion about this was very different than what I have right now, because I understand کہ ہر کسی انسان کا ایولیوشن ہوتا ہے with علم, with knowledge. The more you read, more you study, more you understand things, more you try to grasp things, and more you discuss, you get evolved. آپ کا ایولیوشن ہوتا ہے. And in the same way I would say that if we have تو جو دنیا میں ہے نا, جب یہ دنیا بنی, when Big Bang happened, so this guy same Leibniz says, جس طریقے سے میں نے اس بال کو ہٹ کیا تھا نا, so there was somebody who played the best shot ever with a Big Bang, and then you saw all the world going here and there, but it was in a constructive manner, and only God can do it. Only there is a divine power that can hit this ball, what we call as a universe, and then there are those planetary movements, then there are the stars here moving around, there is a sun moving around, there are the stars moving, and then eventually you also come into this world. He said he took the best ever billiard shot ever, and that has a divine hand behind the creation of this universe. So if all of them, as I said, agar ye question میں سے 2-3 سال پہلے پوچھتے, I would have completely rejected many of the things, and right now my opinions and my views about it are quite different. That if there is a butterfly in Amazon میں ایک butterfly ہے, اور Alaska ایک butterfly ہے, اس نے اپنی wing فڑفڑائی, it flapped its wing,
it will have an impact on the climate in Hong Kong. See how I'm connecting the two? There will be because all the things in this universe, in the world around us, they are connected. They are connected. Things do have an impact on each other, especially these things. Earlier, I used to think that how can planets or how can stars determine what's going on in our lives? It's nonsense. That's what I would think. But when I studied what the great thinkers of the yesteryears have said about it, there were some जिनके साथ मैंने agree किया because it satisfied my mind. So Leibniz was able to satisfy most of my answers. And one of this was that, जैसे मैंने कहा कि if there is that butterfly flapping its wing in Amazon, it will have an impact on the climate in Hong Kong or Seoul in Korea. So things are interconnected. चीज़ें connected है एक दूसरे के साथ, no doubt about it. और इसी तरह लाइबनिज ये भी बोलता है कि अभी जैसे मेरा हाथ यहाँ पे है ना, if I'm able to calculate all the variables here, just like I was able to calculate all the variables on the billiards table, if I'm able to calculate all the variables of this hand, positioning of the hand, whatever the variables are, I can exactly predict कि 5 साल बाद ये हाथ किधर होगा. But just because I don't have a divine calculator. So everything that you can predict, just you need to have the divine calculator. And the one who has the divine calculator can exactly tell you what the things will be after certain period of time. So the thing here is, I'll be, if you are interested in knowing about this more, we can have a good discussion over it. But these topics are not for ordinary people, right? So this is the reason why I usually don't talk about this to anybody. But yes, you are above ordinary, you're extraordinary. So tabhi I went to the detail in explaining you to many things. Maybe the way I was explaining, maybe it might have been a bit difficult for you to understand because I'm not a professional speaker. So by the end of the day, what I'm saying is, yes, there is the ilm nujum is there, but just we don't have the divine calculator to calculate it. So if somebody, अगर कोई बंदा claim करता है मेरे पास है, अगर वो, अब हमारी इस्लामिक पोजीशन क्या है इसके लिए, साइंटिफिकली तो मैंने बता दिया. इस्लामिक पोजीशन हमारी ये है कि अगर हम ये चीज़ सोचे कि एक बंदे के पास कोई इल्म है जो उसका ख़ुद का है, कदीम है, हमेशा से था, तो ये हमारे लिए शिर्क और कुफ्र है. लेकिन अगर ये चीज़ बोले कि उसका इल्म रिलेटेड टू दीज थिंग्स अताई है, इट हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय अल्लाह, देन ये शिर्क नहीं होगा. It is consistent because the person is not claiming that it already had. कोई बंदा बोलता है I can see the रूहें देख रहा हूँ मैं, he can claim. I have no arguments against him. But if the person is saying that this ilm has been given to me by the creator of this universe, that's all right. But if that person is saying that I had it with me always, this is ये मेरा खुद का इल्म है, खुद का हमेशा, कोई खुद का इल्म किसी का नहीं होता, that person is a liar. हमेशा से इल्म अताई होगा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम सिखाए थे. बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम.